بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللساں ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام، حکمائے اسلام اور مستشرقین نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین، خلیفہ دوم، مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین، امام عادل، فاروق اعظم جیسے القابات پائے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نام عمر، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص تھی۔ والد کا نام خطاب بن نفیل اور آپ کے والدہ کا نام خنتمہ تھا۔ یہ عرب کے مشہور سردار حشام بن مغیرہ کی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ تیر اندازی، سپاہ گری، پہلوانی اور خطابت میں خصوصی مہارت حاصل کی۔ انتہائی نڈر اور بہادر تھے، اور اکثر عکاظ کے میلے میں اپنے کمالات کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عرب کے ان چند افراد میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ذریعہ معاش تجارت تھا، چنانچہ اس ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق، شام اور مصر کے متعدد سفر کیے، جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں تجربہ کاری اور معاملہ فہمی کے اوصاف میں نکھار پیدا ہوا۔ آج کی ویڈیو میں سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کی جائے گی، جو آپ کی زندگی اور سیرت کے درخشاں پہلو ہیں۔ ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان افروز بھی ہے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کس طرح اسلام کو تقویت حاصل ہوئی، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان رفیع میں چند احادیث مبارکہ بتاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے، وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے حالت خواب میں دودھ پیا، یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا اور اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ اصحاب رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نیند میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے، کسی کی قمیض سینے تک اور کسی کی اس سے نیچے تک، اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا۔ انہوں نے ایسی لمبی اور کھلی قمیض پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین۔ اسی طرح بڑی ہی مشہور و معروف حدیث نبوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔
یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، رسول مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے جو گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں لفظ محدث کی تشریح میں صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ محدث وہ ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے، ملا اعلیٰ سے اس کے دل میں القاء کیا جائے، اور بغیر کسی ارادہ و قصد کے جس کی زبان پر حق جاری کر دیا جائے، یعنی اس کی زبان سے حق بات ہی نکلے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شفیع اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عمرہ کی اجازت طلب کی تو نبی مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ دوستو، یہ تھی چند روایات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد رسول کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسلام کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے تقویت عطا فرمائی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت اور تبلیغ شروع کرنے کے بعد اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم سرعام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجب شے مانگی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، لیکن میرے اور آپ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، عمر ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہنہ لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر، خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں؟ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسے کیا تو کیا بنو ہاشم و بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے، لگتا ہے کہ تم نے بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہنوں بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بہنوئی بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا، کون؟ عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا، تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے، میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو زمین پہ دے مارا۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تمانچہ رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو۔ اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ ایک روایت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت کے حضور دستے دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اچھا تو مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ وہیں اسد اللہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ فرمانے لگے، آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ سینے کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی، یا اللہ، اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ دوستو، قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن جناب علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ کہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عمر اسی گھڑی پیدا ہوئے اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دور رس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو 2 صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے مراد رسول پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کس میں جرأت تھی کہ کوئی بولتا؟ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے سچ کو عمر کے قلب واللسان پر جاری کر دیا، اور وہ فاروق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم کعبہ کے پاس کھلے بندوں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اور ہم کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینے لگے، اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے تھے، ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور اب ہم پر اگر کوئی زیارتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے،
کچھ اسی قسم کے تاثرات فقیہ الامت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا ہماری کھلی فتح کی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپا رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تقویت عطا فرمائی۔ سلسلہ حدیث میں ایک اور حدیث بخاری شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ ہمراہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارتے ہوئے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنے راہ میں شہادت کی موت دینا، اور موت آئے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں آئی۔ روایات میں آتا ہے کہ آخری ایام حیات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والے کو اپنے درے سے جگاتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ اس روز بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ نماز ویسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز، جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کے محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر سے لگائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بجائے آپ کی امامت کے مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھیں، اس سے نکل جانا آسان نہیں تھا۔ اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 جاں بر نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لولو پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت کو حق تعالیٰ نے قبول فرمایا اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، بلکہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو 27 ذی الحجہ بروز 4 شنبہ بدھ زخمی کیا گیا، اور 1 محرم بروز 1 شنبہ اتوار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور خاص روزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنائی گئی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔